جو اس کے پاس ہے وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے کی چیزوں کو برانڈ سمجھنے لگتا ہے۔ گھر کی مرغی دال برابر۔ اگر آپ کے پاس اتنا حافظہ نہیں ہے نا، آپ اس نوجوان کی طرف دیکھیں جس کا حافظہ آپ سے کم ہے، اس کی طرف نہ دیکھیں جس کا حافظہ زیادہ ہے۔ ہاں رشک کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کریں اے اللہ مجھے بھی اس طرح کا حافظہ عطا فرما۔ زبیر لزئی رحمہ اللہ، امام ترمذی، بخاری مسلم، اے اللہ مجھے ان لوگوں جیسا حافظہ عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور یہ رشک جائز بھی ہے، یہ حسد نہیں، یہ رشک میں تبدیل ہو جائے گا۔ خود کو بہتر سمجھیں، بہتر کا مطلب یہ نہیں تکبر آ جائے، بلکہ معتدل انسان رہیں، زیادہ غرور و تکبر بھی نہ آنا چاہیے، اور اتنے بھی نہ گر جائیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں آپ حقیر ہونے لگ جائیں۔ آپ کے گھر کے سامنے مالدار رہتے ہیں، بہت مالدار ہیں، ان کے پاس بھینس بھی ہیں، ان کے اپنے جانور ہیں، پریوار ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن کیا دل کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں؟ وہ دیسی گھی ہونے کے باوجود کھا نہیں سکتے، یہ نعمت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کی صحت اچھی رکھی ہوئی ہے، آپ کھا سکتے ہیں جب میسر آئے۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا، اللہ نے یہ آنکھیں آپ کو عطا کی ہیں، بن مانگے عطا کی ہیں، یہ آنکھوں کے ایک ایک چھلے اور پتلے یہ 5 4 لاکھ روپے کے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنے اندر سے احساس کمتری نکال دیجیے۔ احساس کمتری کیا ہے؟ آپ کے پاس لو کوالٹی کا موبائل ہے، کسی کے پاس آئی فون ہے، آپ دل ہی دل میں جل سڑ رہے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ میرے پاس اچھا موبائل نہیں ہے، کسی کی گاڑی دیکھی تو کہنے لگا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہر وقت ناشکری کے کلمات، پھر کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی، مطلب کہ اسی اپنی نعمتیں کم نظر آتی ہیں، گری ہوئی نظر آتی ہیں، جو اس کے پاس ہے وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے کی چیزوں کو برانڈ سمجھنے لگتا ہے۔ گھر کی مرغی دال برابر۔ اپنی چیز اچھی نہیں لگتی، دوسروں کی ماڑی چیز بھی سمجھتا ہے بہت بڑی چیز ہے۔ احساس کمتری کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، اگر آپ پیدل چل رہے ہیں نا، آپ نے سائیکل والے کو دیکھا تو ذہن میں یہ بات آئے گی کاش میرے پاس سائیکل آ جائے، جب وہ آ جائے گا پھر احساس کمتری کا شکار ہوں گے کہ میرے پاس موٹر بائک ہونی چاہیے، وہ آ جائے پھر احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے کہ میرے پاس گاڑی آنی چاہیے، پھر اچھی گاڑی، حتیٰ کہ انسان کہے گا میرے پاس ہوائی جہاز آنا چاہیے، ہوائی جہاز بھی لے لے پھر بھی اس انسان کو سکون نہیں مل سکتا، کیوں؟ وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اسے اچھا نہیں لگتا، اس کے بہت بڑا اثر پڑتا ہے، بہت برا ایفیکٹ پڑتا ہے انسان کی سٹڈی کے اوپر، انسان کی زندگی کے اوپر، کہ زندگی کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے، زندگی انسان کی ناکامیوں کی طرف چلی جاتی ہے، پھر انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے احساس کمتری ختم ہو جائے، پھر نسخہ کیمیا یاد رکھ لیجئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری مسلم کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، مقام، سٹیٹس، جاہ و جلال، مقام و مرتبے، دنیا کے علم کے لحاظ سے تم سے نیچے ہیں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو، اس کا نقصان کیا ہوگا، فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، جو اللہ نے آپ کے اوپر نعمتیں کی رکھی ہیں آپ ان کو ہلکا محسوس کرو گے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے پھر آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، پھر آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ نے جو مجھے دے رکھا ہے یہ کئی لوگوں سے میں بہتر ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں نا جا کر کے پکی باس جو کپڑے کے مکانات کے اندر رہ رہے ہیں، ان کی زندگی کو ذرا دیکھیں، کپڑے کے مکانات بنا کر ان کے اندر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے ایسے گھر ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، کتنے ایسے گھر ہیں ایک مہینہ گزر جاتا ہے ان کے گھر کے اندر گوشت نہیں بنتا، دال تو دور کی بات، گوشت تو دور کی بات، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بجلی کے بل آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا، غربت اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ خوشی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بل ادا کرنے کی رقم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کریں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر خوش رہیں، اس پر مطمئن رہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا حافظہ نہیں ہے نا، آپ اس نوجوان کی طرف دیکھیں جس کا حافظہ آپ سے کم ہے،
اس کی طرف نہ دیکھیں جس کا حافظہ زیادہ ہے. ہاں رشک کر سکتے ہیں, اللہ سے دعا کریں اے اللہ مجھے بھی اس طرح کا حافظہ عطا فرما. زبیر لزئی رحمہ اللہ, امام ترمذی, بخاری مسلم, اے اللہ مجھے ان لوگوں جیسا حافظہ عطا فرما. اللہ سے دعا کرتے رہیں. اور یہ رشک جائز بھی ہے, یہ حسد نہیں, یہ رشک میں تبدیل ہو جائے گا. آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ مجھے بھی ایسا حافظہ عطا فرما, لیکن احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, پیچھے تھک ہار کر بیٹھ نہیں جانا. پھر آپ کبھی بھی کامیابی کے منازل طے نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کو ایک صفحہ 1 گھنٹے کے اندر یاد ہو جاتا ہے قرآن پاک کا, تو اس کی طرف دیکھیں جس بیچارے کو 1 لائن مشکل سے یاد ہوتی ہے. ایسے لوگ ہیں حافظے اتنے خراب ہوتے ہیں, محنت کے باوجود وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں, محنتی انسان کبھی مار نہیں کھاتا. بڑے بڑے ایسے لوگ آپ بھی جانتے ہیں, بڑے بڑے ایسے واقعات مشہور ہیں کہ جن کے پاس اتنا حافظہ نہیں تھا, اتنا نالج نہیں تھا, لیکن محنتی تھے. آج وہ عرب کی لائبریریوں کے مالک بنے ہوئے ہیں. یاد کرتے تھے, کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا. اس لیے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا. خود کو بہتر سمجھیں. بہتر کا مطلب یہ نہیں تکبر آ جائے, بلکہ معتدل انسان رہیں. زیادہ غرور و تکبر بھی نہ آنا چاہیے, اور اتنے بھی نہ گر جائیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں آپ حقیر ہونے لگ جائیں. اتنے بھی نہ گر جائیں آپ کو اپنی کوئی چیز اچھی نہ لگے, دوسرے کی ہر چیز آپ کو اچھی لگنے لگے, اور آپ کی زندگی ایسی بیکار اور فضول سی رہے. آپ کی زندگی کے اندر چین سکون یہ ختم ہو جائے. ہر وقت بے چینی ہی بے چینی کے بعد نعرے آپ لگاتے رہیں کہ بے چینی ہے, زندگی کے اندر سکون ختم ہو چکا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے. تو پیارے نوجوانوں, ہمیں اپنے اندر سے احساس کمتری اس کو ختم کرنا چاہیے, اور اپنی خوبیوں کو تلاش کریں. احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ اپنی خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ایسی چیزیں آپ کے اندر رکھی ہوئی ہیں, ایسا ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہے جو باقی لوگوں کے اندر نہیں ہے. ایک منفرد کا اللہ نے آپ کے اندر رکھ دیا ہے. اگر اس کو نا اس اعتبار سے سمجھیے, ایک مالدار انسان ہے, آپ کے گھر کے سامنے مالدار رہتے ہیں, بہت مالدار ہیں, ان کے پاس بھینس بھی ہیں, ان کے اپنے جانور ہیں, پریوار ان کے پاس ہے, سب کچھ ہے, مال ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے, لیکن کیا دل کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. وہ دیسی گھی ہونے کے باوجود کھا نہیں سکتے. یہ نعمت ان کے پاس نہیں ہے, لیکن اللہ نے آپ کی صحت اچھی رکھی ہوئی ہے, آپ کھا سکتے ہیں جب میسر آئے. کتنے ایسے امیر لوگ ہیں دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں, ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا ہاسپٹل کے اندر چکر لگائیں, کیسی بیماری کے اندر لوگ گردے ہفتے میں 2 بار گردے واش نہ کروائیں ڈیتھ ہو جانی ہے. ایسی لائق بیماریاں انسان کے ساتھ متصل ہو چکی ہیں. تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے لازیدنکم, تاکید آ گئی. اللہ فرماتے ہیں ضرور بے ضرور تمہیں زیادہ عطا کروں گا. جس چیز میں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ وہ آپ کی نعمت بڑھا دے گا. اگر آپ کے پاس حافظہ ہے اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تیرا لاکھ شکر ہے, تو نے مجھے اتنا حافظہ تو عطا فرمایا, اللہ تمہیں اور حافظہ دے گا. آپ کے نمبر 100 میں سے 60 آئے, اللہ کا شکر ادا کریں. شرط یہ ہے آپ نے نقل نہیں لگائی, امانت داری کے ساتھ آپ نے اپنے پیپر کو حل کیا, اللہ کا شکر ادا کریں. انشاءاللہ نیکسٹ مہینہ یا نیکسٹ جو آپ کا ایگزامز آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھا چڑھا دے گا. اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ جس حال کے اندر تو نے مجھے رکھا ہوا ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل کرتا ہے میں دنیا کا سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے میرے پیارے حرام کاموں سے بچ جا, جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان چیزوں سے بچ جا. تکن اعبد الناس, جس دن یہ صفت تیرے اندر پیدا ہو جائے گی کائنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم ہوگا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک اور خواہش بھی ہے. فرمایا میرے پیارے بیان کر. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان بھی بننا چاہتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے بن سکتے ہو, جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ, اس پہ راضی ہو جاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. یہ صرف جس دن تمہارے اندر آ گئی اس دن کائنات کے سب سے زیادہ مالدار انسان اگر ہو تو تم ہو. تو ہمیں کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے.
اور کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا، اللہ نے یہ آنکھیں آپ کو عطا کی ہیں، بن مانگے عطا کی، یہ آنکھوں کے ایک ایک چھلے اور پتلے یہ 5-5 4-4 لاکھ روپے کے ہیں۔ ذرا ہاسپٹل کی ان کی قیمت پوچھ کر دیکھیے، اور یہ گردے جو واش کرواتے ہیں ان کی قیمت کس قدر زیادہ ہے، یہ دانت یہ ایک کتنا مہنگا ہے۔ ایک نعمت بھی چلی جائے دوبارہ انسان کو مل نہیں سکتی، اللہ نے فری ہمیں 360 جوڑ عطا فرما دیے۔ اس لیے کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ اگر ہو جائیں گے تو کامیابی انسان کو نہیں حاصل ہو سکتی، اگر احساس کمتری اپنے اندر سے ختم کر دیں تو انشاءاللہ کامیابی کی منازل آپ چھوئیں گے، اور کامیابی آپ کے قدموں میں آ جائیں گی، آپ کے قدموں کو چومیں گی۔